آج سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے، لائبریریوں کو، کتابوں کو دیکھ کر کے ہر آدمی نے ایسے ایسے وظائف بنا لیے ہیں، ایسے ایسے بیانات بنا لیے ہیں کہ جب نوجوان دیکھتا ہے کبھی کون سا کام بتایا جا رہا ہے، کبھی کون سا کام بتایا جا رہا ہے، کبھی کیا کام بتایا جا رہا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل وجہ ہماری جو دین سے دوری ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ جب ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، جب ہم قرآن سے ہی دور ہیں تو پھر تو ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، پھر تو ہم کسی بھی طرف چلے جائیں گے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کسی کو روزی کی پریشانی ہے، کسی کو جان کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو کون سی پریشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہم اللہ کی ذات سے دور ہیں۔ جب ہم اللہ کی ذات سے دور ہیں تو پھر یہ پریشانیاں ہیں۔ قرآن کریم سے 3 وظیفے بتا رہا ہوں جو قرآن سے ثابت شدہ وظیفے ہیں۔ لوگ کوئی کیا بتاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ وظائف ہیں، لیکن جو اللہ کے قرآن کے وظائف ہیں ان کو کرو، باقی سب اپنی جگہ میں۔ نماز کی اپنی پابندی رکھو، روزہ رکھو، ذکر اللہ کی ذات کو یاد کرو، یہ تو فرض عین ہے۔ لیکن 3 وظیفے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر نازل کیا۔ میں کئی دنوں سے قرآن کریم کی پڑھتے ہوئے یہ 3 چیزیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے کہا چلیں بیان کر دیتے۔ 3 کام جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے، آپ کی مالی پریشانی ہے، آپ کے کاروبار کی پریشانی ہے، آپ کی روٹی روزی کی پریشانی ہے، آپ اور کوئی غم ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں جن کا براہ راست آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، آپ یہ 3 کام کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کر دیں۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں جو میری سمجھ میں آیا ہے، یہ اس وقت دیے جاتے ہیں جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان ان راستوں پہ آتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور وہ مدد کیسی ہوتی ہے؟ پھر انسان اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی قوم کے اوپر قحط آ گیا، بارشیں رک گئیں، زمین نے غلہ دینا بند کر دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کے آگے استغفار کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنی پریشانی ہے، جتنی مصیبت ہے، الحمدللہ، جتنی مصیبت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اپنے رب کے آگے استغفار کرو، اور رب کی شان یہ ہے وہ غفار، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری ان مسائل کو، ان مصیبتوں کو، جب انسان کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ان کو دھوتا ہے تو وہ دوبارہ صاف ہو جاتے ہیں اور چمک بھی جاتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہائے گا، اللہ کی رحمت میں دوبارہ آ جائے گا۔ دوسرا وہ کام ہے جو قرآن سے ثابت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کی ذات بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان سے بھی کہا۔ اتنا بڑا کام کہ جو کام اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا اے ایمان والو تم بھی کرو، وہ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم میرے روزے پہ میرے اوپر درود بھیجتے ہو، میں اس کو سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر تم کہیں دور سے میرے اوپر درود بھیجتے ہو کسی دور علاقے سے، تو فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ میرے اوپر پہنچاتے ہیں، میں سنتا بھی ہوں اور آگے سے آپ کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جس کے نام کا درود اللہ کے نبی کے پاس پہنچے گا اور اللہ کے نبی آگے سے جواب دیں گے تو اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے دوسرا کام، پہلا استغفار ہے، دوسرا درود شریف۔ کوئی ٹائم مختص کر لیں
یا باوضو رہنے کی عادت بنائیں، چلتے پھرتے استغفار، چلتے پھرتے درود شریف۔ اور تیسرا کام، آج ہر انسان پریشان ہے، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ان چیزوں میں وہ پریشان جکڑا ہوا ہے۔ تو تیسرا کام، کیسے مطمئن رہنا ہے، گھر کے حالات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، کیسے اپنی بیماریوں کو قابو میں رکھنا ہے، کیسے میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ قرآن نے اس کا حل بتا دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں اپنے دل کی اطمینان چاہیے تو دل کا اطمینان بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا راحت، دلوں کا سکون، دلوں کا چین، وہ اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ کس کے اندر؟ اللہ کا ذکر۔ تو تیسرا کام ہے وہ اللہ کی ذات کا ذکر۔ اللہ کی ذات کو جب یاد کریں گے، جس اللہ کو انسان پکارتا ہے، بند دروازے پہ بھی دستک دو تو ایک مرتبہ وہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تو سمیع بذات الصدور ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے کہ کوئی بندہ میری طرف آئے اور مجھے بلائے، مجھے پکارے، مجھے آواز دے، میں اللہ اس کی سننے کے لیے بھی تیار ہوں، اس کی بات کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ تین کام، ایک استغفار کریں، قرآن سے ثابت ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ نمبر دو، نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود۔ درود کون سا؟ درود ابراہیمی پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو صحیح طریقے پہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو ثابت شدہ درود ہے وہ یہی درود ابراہیمی ثابت ہے، اور اتنے پیار سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں کہ جس نبی نے ہمیں کسی مقام پہ نہیں بھولا، ہم اس کو کیوں بھولیں۔ اور تیسرا، اللہ کی ذات کا ذکر، یا اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کثرت کریں۔ جو بھی مصیبت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ ان کی برکت سے ختم کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔